یہ بات طے تھی کہ تم دعوت دیتے رہو اور تمہیں یہ ستاویں تو تم برداشت کرتے رہو، جواب مت دو، وہ مارے نہ مار رہو۔ اور یہ ہے بڑا مجاہدہ، بڑا مجاہدہ ہے، زبردست مجاہدہ، کیونکہ مارنے والے اگر بہادر تھے مکے کے بے ایمان، تو مار کھانے والے جو ایمان والے تھے وہ بھی بہادر تھے، اور بہادر کو جب بہادر مارتا ہے تو فوراً بدلہ لینے کی سوچتی ہے، تو صحابہ کو سوچتی تھی، لیکن اللہ جل جلالہ من والہ نے یہ کہہ دیا بھائی اپنا ہاتھ روکو، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنا ہاتھ روکو اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ اور کام تمہارا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی طاقت کو اپنے ساتھ کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ کی ذات کی طاقت، دو قسم کی طاقتیں ہیں، ایک طاقت تو وہ ہے جو مخلوق بن چکی، ایک طاقت تو وہ ہے کہ جو اللہ نے بنا دی، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی براہ راست بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی مصنوعات ہیں، ڈنڈا ہے، تلوار ہے، پستول ہے، مشین گن ہے، توپ ہے، گولا ہے، بم ہے، ایٹم بم ہے، یہ تو انسانی مصنوعات ہیں، انسان کے ہاتھ سے بنی ہوئی۔ یہ ساری کی ساری بے حیثیت ہے خدا کی بعض مخلوقات کے سامنے۔ ایٹمی طاقت کے ذریعے آسمان نہیں توڑا جا سکتا، ذریعے ہواؤں کا طوفان نہیں روکا جا سکتا، پانی کا سیلاب نہیں روکا جا سکتا، زمین کا زلزلہ نہیں روکا جا سکتا۔ تو ساری انسانی مصنوعات میں سب سے بڑی طاقت ایٹمی، لیکن وہ کمزور پڑ گئی خدا کی بعض مخلوقات کے مقابلے میں، زمین آسمان کے مقابلے میں، سورج کے مقابلے میں، ہوا پانی کے مقابلے میں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین آسمان، بڑی طاقت والی مخلوق ہے۔ اس سے بھی زیادہ طاقت والی ایک مخلوق اللہ نے بنائی جس کا نام ہے فرشتے۔ فرشتے زمین آسمان سے زیادہ طاقت والے، یہ وہ مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اگر اپنے اصلی حلیے پر آ جائیں تو ان کا سر تو ہوگا 7ویں آسمان کے اوپر اور پیر ہوں گے 7ویں زمین کے نیچے، اور 600 پر اگر وہ پھیلا دیں تو زمین آسمان کا خلا بھر جائے۔ اکیلے حضرت جبریل علیہ السلام ایک مخلوق ہے، لیکن وہ اتنی بڑی مخلوق ہے، زمین آسمان کی کوئی اس کے مقابلے میں حیثیت نہیں۔ ملک الموت اگر اصلی حلیے پر آ جائیں تو اتنا بڑا ان کا حلیہ ہے کہ ساری زمین ان کے ہاتھ میں ایسی ہوگی جیسے رکابی، اور انسان ایسے ہوں گے جیسے رکابی میں دانے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے بنایا کہ اس کے منہ میں سور ہے، اللہ کہہ دے کہ پھونک دے تو ان کے پھونکنے پر زمین آسمان چاند سورج ٹوٹ ٹاٹ کے ختم۔ تو جو مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جو دکھائی دیتی ہے، بڑی طاقت والی زمین آسمان کی مخلوق، اس سے بڑی طاقت فرشتوں والی مخلوق۔ اچھا اب آگے چلو، فرشتوں والی جو مخلوق سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے زیادہ جو طاقت ہے وہ خدا کی ذات کی طاقت ہے۔ ایک تو خدا کی طاقت وہ ہے کہ جو اللہ نے مخلوق بنا دی، اور ایک خدا کی طاقت وہ ہے جو خدا کی ذات میں ہے، اور خدا کی ذات والی جو طاقت ہے وہ لامحدود ہے اور بے حساب ہے۔ جتنی مخلوق طاقت ہے
خدا کی ذات والی طاقت کے مقابلے میں بالکل بے حیثیت ہے. خدا کی ذات والی طاقت کے مقابلے میں مخلوق والی طاقت مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتی. اب خدا کی ذات والی طاقت انسان کے ساتھ کیسے ہو، اس کے لیے انسان کو اسباب حقیقیہ اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب غیبیہ کہو، اسباب حقیقیہ کہو، اسباب روحانیہ کہو، یہ اختیار کرنے پڑیں گے. اور اسباب حقیقیہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے خدا کی ذات کی طاقت ساتھ ہو جائے. وہ اسباب حقیقیہ جو ہے وہ دینی زندگی، دینداری والی زندگی. اگر زندگی میں دین آ گیا تو خدا کی ذات والی طاقت ساتھ ہو جائے. اور خدا کی ذات والی طاقت کا جو مقابلہ ہے یہ ساری مخلوق والی طاقت نہیں کر سکتی. اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت کا مظاہرہ یوں ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے، دین کی دعوت دینے، ایمان کی طاقت سمجھانے کے لیے اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا اکثر و بیشتر وہ کسب پرسی کی حالت میں تھے. سارے نبیوں کو دیکھو تو کسب پرسی کی حالت میں. جن کو دعوت دے رہے ہیں ظاہری طاقت ان کی بڑی، اور جو دعوت انبیاء کرام علیہ السلام دے رہے ہیں ظاہری طاقت بے کثیر بے بسی ہے. ان میں مارا بھی جا رہا ہے، پاگل بھی کہا جا رہا ہے، ستایا بھی جا رہا ہے، مذاق بھی اڑائے جا رہے ہیں. لیکن یہ نبی باقاعدہ انہیں کہتے تھے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب بنو گے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا کے اندر کے پھیلے میں نفسوں سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ملک اور مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، دکان، کھیت، ان سے خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور خدا کی ذات سے ان کے بغیر سب کچھ ہوگا. کرنے والے اللہ ہیں، یہ ان کی دعوت. اور دعوت جو دینے والے قسم کرسی میں سننے والوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی. فرعون بھی کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. کیا میرے ہاتھ میں مصر کا ملک نہیں؟ کیا میرے نیچے سے نہریں جاری نہیں؟ فرعون یہ کہتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ تمہاری تو زبان میں لکنت، تمہارے ہاتھ میں کنگن نہیں، تمہارے ساتھ تو فرشتے دکھائی نہیں دیتے. اور دیکھو میرا ماننے والا کتنا بڑا حامان، اور میرے ماننے والے کتنے بڑے بڑے درباری، اور تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں. یہ کہتا رہا. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ خدائی طاقت کو تسلیم کرو تو بیڑا پار ہوگا، خدائی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو بیڑا غرق ہوگا. یہ قسم پرسی کی حالت میں کہہ رہے. اور ان کی بات کے ماننے والے کون؟ بنی اسرائیل. اتنے کمزور کہ جن کو خدا نہیں کہتا مستضعفین فی الارض. زمین میں سب سے زیادہ کمزور، جن کی لڑکیاں شاہی گھرانوں میں رہنے والیاں، فوجیوں کے گھروں میں رہنے والیاں، گھر کے سارے کام وہ کرتی تھی، کنڈیاں اندر سے وہ بند کر دیتے تھے. کوئی ایکشن لینے والا نہیں، کوئی ایجوکیشن کرنے والا نہیں. لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، لڑکیوں سے خدمتیں دی جاتی تھی. اتنی بےکس اور بے بس قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا. فرعون کو بھی بڑی حیرت. ان کے ماننے والے ایسے قسم پرس، میرے ماننے والے بڑے لاہو جلالی والے. یہ چیز چلتی رہی. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ یوں فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دین کا کام جس کے ذریعے خدا کی ذات کی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے اور ساری مخلوق کی طاقت وہاں مجبور ہو جاتی ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو نمرود جو حاکم تھا وہ خلاف، بابا جو وزیر تھا وہ خلاف، اماں بھی خلاف، ساری پبلک ان کے خلاف، کوئی ساتھی نہیں سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے، فآمن لہ لوط، اور ایک ان کی بیوی، اس کے سوا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی نہیں، اور سامنے بھیانک آگ لگ رہی ہے اور سارے مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر اپنی دعوت کے اندر مضبوط کہ فرشتہ آئے، اللہ کی اجازت سے آئے، اگر آپ کہو تو آگ کو بجھا دے، آپ کہو ہم آپ کی مدد کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اماں ادھر کا فلا، اے فرشتے تیری مجھے حاجت نہیں، حاجت مند تو ہوں، یہ نہیں کہ میں حاجت مند نہیں، میں محتاج ہوں، لیکن میں محتاج اللہ کا ہوں، میں محتاج تمہارا نہیں، اس لیے کہ تم بھی مخلوق ہو، تم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور فرشتے کی طاقت چاہے تو کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن خدا کی ذات کی طاقت کے مقابلے میں تیری طاقت بھی بہت کم ہے، اس لیے مجھے تیری حاجت نہیں۔ جو مخالفین تھے ان کا ڈر ان کے دل میں نہیں، اور